أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی بڑائیاں و تحلیل و تمجید و تکبیر و تسبیح اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، مدبر حقیقی ہے. درود و سلام کا نزول ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. اور میں اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے تلاوت کلام پاک کو قبول فرمائے، ہمارے استغفار کو، ہمارے توبہ کو قبول فرمائے، اور ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کروائیں. آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، ہم نے رمضان کی ان مبارک راتوں میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ تاریخ اور قرآن کو دونوں کو ملا کر اس کا انتخاب ہوا ہے. ہم ان مجالس میں قرآن کی تاریخ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کو کیسے نازل کیا، بعد میں اس کلام کی کیسے حفاظت ہوئی. اللہ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بلا شبہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس وعدے کو اللہ نے کیسے پورا کیا، اور یہ اللہ کا کلام کیسے کتابی شکل میں آیا، اور بعد میں اسے کیسے اس کی حفاظت کی گئی، وہ کون علماء تھے جنہوں نے اس کے پیچھے اس کی حفاظت کی پوری محنت کی، اور امت نے اس اللہ کے کلام کو کیسے لیا اور کیسے اس کی حفاظت کی. یہ ساری تاریخ انشاءاللہ ہم رمضان کے ان مبارک راتوں میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. اسی سلسلے میں گزشتہ کی مجلس میں ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ گفتگو یہ تھی کہ اللہ کا کلام ہے کیا، اس کی عظمت کیا ہے. اس کی عظمت کو پہچاننے کے لیے ہم نے ملائکہ کے چند واقعات دیکھے کہ ان پر جب اللہ کے وحی کا نزول کا علم ہوتا ہے کہ اللہ جب وحی نازل کرے گا، اس کے بارے میں جب انہیں معلوم ہوتا ہے تو ان کے اندر کیسے حشر برپا ہوتا ہے اور ان کی کیسی حالت ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء جو گزرے ہیں ان سے بھی اللہ نے کلام کیا، ان کے طرف بھی اللہ نے وحی کی. اور اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ وحی کا معنی بڑی تیزی سے اللہ اپنے کلام کو کسی بندے کے دل میں ڈالتا ہے، اسی کو وحی کہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی الہام کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کرتا ہے. یہ ساری باتیں ہم نے گزشتہ کی مجلس میں دیکھی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت، کیا کیفیت رہی جب وحی کا نزول ہونا شروع ہوا. آج ہم حسب وعدہ یہ دیکھیں گے کہ جب وحی کا نزول ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اس کا کیسے اثر پیدا ہوتا ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجتا تھا دو راستوں سے، ایک جبرائیل کے ذریعے سے اور ایک غیر جبرائیل کے ذریعے سے. غیر جبرائیل کے ذریعے سے سچے خواب کا آنا اور دل میں بات کا آنا جسے الہام کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے پردے کے پیچھے سے کلام کرنا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج میں پیش آیا.
اور جو وحی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے دی جاتی تھی اس وحی کو قرآن کہتے ہیں. یہ جو پورا قرآن ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے پاس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے پاس تک پہنچا ہے، تو یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن کریم پورے کا پورا وحی کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. ہم جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ ڈالا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کو بنانے سے پہلے، ساری مخلوقات کو بنانے سے پہلے، لگ بھگ 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کی تقدیریں لکھ ڈالی. کیا آئے گا، کیا ہوگا، کیا جائے گا، سب کچھ اللہ نے لکھ دیا، اور اسے لکھ کے اللہ نے اپنے پاس لوح محفوظ میں محفوظ کر لیا. اسی کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں. تو اس میں اللہ کا کلام قرآن پاک موجود تھا، اور اللہ نے اس کلام پاک کو پہلے آسمان میں ایک ساتھ اتار دیا، اور پہلے آسمان سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لگ بھگ 20 پر 3 سال 23 سال وقتاً فوقتاً تدریجیاً ضرورت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی دی جایا کرتی تھی. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو وحی 23 سال میں آئی تو یہ وحی لے کر جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. تو آج ہم جبرائیل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے ہیں تو اس کی کیا کیفیت ہے یہ دیکھنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جب مائی عائشہ نے ان سے پوچھا کیف یأتیک الوحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس وہو اشدہ علی، کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ایک گھنٹی کی آواز مجھے سنائی دیتی ہے اور وہ سب سے زیادہ مجھ پر سخت گزرتی ہے، میں اس کا بوجھ برداشت کرتا ہوں، اس سے بہت زیادہ شدت ہوتی ہے، اور چند دیر کے بعد، چند لمحوں کے بعد وہ سلسلہ رک جاتا ہے، اور اس کے بعد میں خود کو اس حالت میں پاتا ہوں کہ میں نے جو بھی باتیں سنی تھی اسے میں پڑھ سکتا ہوں، جو بھی باتیں مجھے دی گئی وہ میرے دل میں محفوظ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے اس شکل کا بیان فرمایا. تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو گھنٹی کی آواز کے شکل میں جو وحی آتی ہے اس کی کتنے شکلیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیسی کیفیات طاری ہو جاتی تھی، اور صحابہ نے ان کیفیات کو کیسے دیکھا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کی 8 شکلیں تھیں. تو چلیے دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلا شکل کیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہو تو ہمیں ایسے لگتا ہے، ایک ایسی آواز آتی ہے گویا کہ مدو مکھی گونج رہی ہے. شہد کی مکھی جب گونجتی ہے تو جو آواز آتی ہے ایسی آواز ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے. صحابہ کہتے ہیں، عمر بن خطاب اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو جو عام طور پر ہوتا ہے تو اس وقت ہم اس قسم کی گونجنے کی آواز سنتے تھے. مکھی جب گونجتی ہے تو ایک آواز نکلتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ آواز ہم سنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ آواز تھی تو پھر یہ گھنٹی کی آواز کیا ہے، تو پھر گھنٹی کی آواز کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی وحی میں گھنٹی کی آواز آپ کو سنائی دیتی تھی، لیکن یہ جو آواز تھی صحابہ کو مکھی کے گونجنے کی آواز سنائی دیتی تھی. تو صحابہ جو سنتے تھے وہ مکھی کے گونجنے کی آواز سنتے تھے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز سنائی دیتی تھی وہ گھنٹی کی آواز تھی. دونوں میں فرق ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا ہے، یہ صحابہ کا سننا ہے. تو پہلی کیفیت صحابہ نے کہا کہ ہمیں مکھی گونجنے کی آواز، مدھو مکھی گونجنے کی آواز ہمیں سنائی دیتی تھی. ایک کیفیت. کیفیت نمبر 2، مائی عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کان یتفصد عرقا، جب وحی کا اس قسم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا ہوتا ہے. یتفصد عرقا مانا یہ کہ ماتھے سے پسینہ بہتا ہے جبکہ بڑی سردی کا ماحول ہوتا ہے. آپ سب جانتے ہیں عرب میں سردی بھی بڑی کڑاکے کی ہوتی ہے اور گرمی بھی بڑی کڑاکے کی ہوتی ہے. جب بات گرمی کی آئے تو 50+ ہوتا ہے، جب بات سردی کی آئے تو 0 کے نیچے چلے جاتی ہے.
تو جو صحرا کا جو ڈیزرٹ کلائمیٹ ہے وہ بڑا ہی بھیانک اور ایکسٹریم کلائمیٹ ہوتا ہے. تو مدینے میں بھی بڑی شدت سے سردی پڑتی تھی. تو مائی عائشہ کہتے ہیں کہ سردی میں ہم کانپتے تھے. ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو ماتھے سے اس ڈھنگ سے پسینہ گرا کرتا ہے. یہ کیفیت نمبر 2. تیسری کیفیت مائی عائشہ خود فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اتنا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں, گویا کہ ایک برڈن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاندوں میں ڈالا جاتا ہے. مائی عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں اور وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبرائیل علیہ السلام حاوی ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کنٹرول کرتے ہیں, تو ہوتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سختی کے ساتھ وہ بوجھ برداشت کرتے ہیں. تو اونٹ نیچے بیٹھ جاتا ہے, اور اونٹ اس انداز سے بیٹھتا ہے وہ اپنے حلق کو لمبا کر کے نیچے رکھ دیتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے راحت لیتا ہے, کیونکہ اونٹ بھی اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا. جب ہم جانتے ہیں اونٹ ایک ایسا جانور ہے جسے آپ کہیں گے کہ 1 مہینے تک چلتے رہے گا, یہ ایسا جانور ہے جسے آپ کہیں گے کہ 15 دن تک پانی نہیں ملے گا, پورے بھوک و پیاس کے ساتھ بڑے آرام سے 15 دن کاٹے گا. اسے صحرا کی شدت کوئی تکلیف نہیں دیتی, کڑاکے کی دھوپ ہوتی ہے, چل نہیں سکتا آدمی, لیکن اس کے لیے تو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. وہ بڑے آسانی سے صحرا میں گھومتا ہے, اور وہ جو کھاتا ہے اس کی جو غذا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو تعجب کریں گے, وہ بڑے کانٹے والے پودے کھاتا ہے. کانٹے والے پودا جسے ہم چھونا بھی پسند نہیں کریں گے وہ بڑے مزے سے کھاتے رہتا ہے, اور اس کا منہ بھی اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ کانٹے واٹے چبھتے نہیں ہیں اسے. اور اس کے آنکھوں میں 3 لیئر ہیں, 3 قسم کے آنکھوں کے کور کرنے کے طریقے ہیں. ایک ایسا طریقہ ہے جسے کور کرتا ہے لیکن دیکھ سکتا ہے, کور کرنے کے باوجود بھی اسے پوری دنیا دکھتی ہے, ایک ٹرانسپیرنٹ کور ہوتا ہے. ایک دوسرا کور ہوتا ہے جس میں وہ جب صحرا آندھی آتی ہے تو وہ ڈال کے کور کر لیتا ہے, اور تیسرا جو اپنے آئی لڈ کو بند کر کے سو جاتا ہے. تو 3 قسم کے آنکھوں میں وہ جو ہے کور کر سکتا ہے. اور اس کے بعد بہت دور دراز سے پانی کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. پانی اگر 1 دن کے فاصلے میں بھی ہو تو یہ ہوا کو سونگھ کر پہچان سکتا ہے کہ کس طرف پانی ہے, اور ہوا کو سونگھ کر پہچان سکتا ہے کہ اس کے نسل والے کہاں چر رہے ہیں, اور آدمی کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ مجھے پالنے والا ہے اور یہ لوگ مجھے ستانے والے ہیں, اور ستانے والوں سے بڑی شدت سے دشمنی کرتا ہے, اور قتل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے. دنیا میں ایک واحد جانور ہے جسے قتل کرنا اور قتل کرنے میں بڑا مزہ ملتا ہے, اور خاص طور پر انسانوں کو اگر قتل کرنا چاہتا ہے تو انہیں کھدڑاتا ہے. وہ بھاگتے ہی سے معلوم ہے کہ یہ زیادہ بھاگیں گے نہیں, ان کا جو سٹیمنا ہے چند گھنٹے کے لیے, اس کے بعد گر جائیں گے. اور جب آدمی گر جاتا ہے تو سیدھے اوپر بیٹھ جاتا ہے بس. اب اوپر بیٹھ کے اپنے سینے سے اس آدمی کو کوڑتا ہے, اس کے ہڈی پسلیاں ختم ہو جاتی ہیں, ہے نا. اور اس کے بعد اگر کوئی آدمی کہتے ہیں عرب میں کہ اونٹ کے سامنے آپ کے پیچھے کا حصہ مت دکھائیں, کیونکہ وہ اچانک آپ کی کھوپڑی کو پکڑتا ہے, توڑ دیتا ہے, وہ سیدھے کھوپڑی کو توڑ دیتا ہے. بڑا ہی ڈینجر جانور ہے اور بڑا ہی مضبوط جانور ہے. تو ایسا جانور جب اس پر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ جانور سیدھے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے گردن کو زمین میں رکھ دیتا ہے. اشارہ یہ ہے کہ میں تھک گیا ہوں. تو یہ حالت ہوتی تھی. اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میرے ران پر تھی, ہم گفتگو کر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اتنی شدت ہوئی, اتنی سختی ہوئی کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں میرا پیر ٹوٹ نہ جائیں, کہیں میرا ران ٹوٹ نہ جائیں. اگر وحی کا سلسلہ اس وقت ختم نہیں ہوتا, میرا تو ران گیا تھا, وہ تقریباً ٹوٹ گیا تھا. تو اس حد تک وحی کی شدت ہوتی ہے. یہ تیسری کیفیت. چوتھی کیفیت کے تعلق سے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب واقعہ افک پیش آیا, ایک واقعہ مائی عائشہ کی زندگی میں پیش آیا جب منافقین نے مائی عائشہ پر تہمت لگائی, اور مائی عائشہ کافی پریشان تھی. اور بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر
چند آیتوں کو نازل کر کے بتایا کہ مائی عائشہ پاک دامن ہے، یہ منافقین ہیں جو جھوٹ کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو کوڑے لگائے. تو جب یہ معاملہ چل رہا تھا، مائی عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے تو بات چیت چل رہی تھی اور میرا معاملہ تقریباً نپٹ گیا تھا. لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں سچی ہوں اور جھوٹ بولنے والوں نے جھوٹ بولا ہے. کہتی ہیں کہ جب یہ بات چل رہی تھی تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور اس حدیث میں جب لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے البرحا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر البرحا کی کیفیت طاری ہو گئی. اب ہوا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونے میں بیٹھ جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں بڑی شدت سے بخار چڑھ جاتی تھی. پورا جسم گرم ہو جاتا تھا اور چہرہ گرم ہو جاتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد اس حالت میں رہنے کے بعد اچانک اٹھ کر اب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں جو سورہ نور میں موجود ہے. مائی عائشہ کی برات ان آیتوں میں نازل ہوئی. تو اس موقع پر مائی عائشہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی کیفیت ہوتی ہے نمبر 14، وہ برحا کی کیفیت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم گرم ہو جاتا تھا اور پورا چہرہ گرم ہو جاتا تھا. اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے شدت کی وحی ہوا کرتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایسا نہیں کہ کبھی کبھار جھیلتے ہیں، کبھی کبھار ایک دن میں 4-5 مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے. اور 23 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. اور 5ویں کیفیت بھی سن لیجئے. 5ویں کیفیت کے تعلق سے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اچانک وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کان وجہہ متربدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو جاتا ہے. چہرہ انتہائی سرخ رو ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے. یہ علا بن امیہ ایک صحابی تھے، یمن سے آئے تھے. وہ مجلس میں آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عمرے کے بارے میں پوچھتے ہیں. عمرے میں کوئی ایک مسئلہ تھا جس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا. گفتگو کر رہے تھے، اچانک وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ علا بن امیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ چہرہ انتہائی لال ہو گیا ہے. اور جیسے ہی یہ سلسلہ ختم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں ہے بھائی وہ آدمی جس نے عمرہ کے بارے میں ہم سے سوال کیا. اور اس کے بعد جو انہوں نے سوال کیا اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. تو یہ 5ویں کیفیت ہے جس میں چہرہ لال ہو جاتا تھا. اور 6ٹی کیفیت بڑی دلچسپ والی کیفیت ہے. عبادہ بن صامت خود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کبھار جب وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ نیچے کر لیتے ہیں اور وہ شدت کو جھیلتے ہیں. اور کبھی کبھار اس حالت میں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا اڑا دیتے تھے. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا اڑا دیتے تھے. اور بعض صحابہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، وہ بھی بغل میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی اپنے سر نیچے کر لیتے ہیں اور وہ بھی اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لیتے ہیں. اب جیسے یہ سلسلہ ختم ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا ہٹاتے ہیں اور جو بھی ان کے طرف وحی ہوئی اسے بیان فرماتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کا موقع تھا، حدیبیہ کی صلح لکھ دی گئی اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ مسلمان اس بار عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں گے. تو مشرکین نے ایسے شروط لگائے، ایسے کنڈیشنز لگائے، ظاہری طور پر ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم ہار گئے ہیں. اور عمر بن خطاب نے اس موقع پر پورے غصے کا مظاہرہ کیا اور بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق سے جا کر گفتگو کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے شروط ہیں جسے آپ نے مان لیا ہے، یہ کیسے کنڈیشنز ہیں جنہیں آپ نے مان لیا ہے، یہ کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ حالت تھی صلح حدیبیہ کی. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ سلسلہ ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت شروع ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے تھوڑی دور کے لیے ہٹ جاتے ہیں، لوگوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتے ہیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہ کیفیت طاری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ نیچے کر کے کپڑا اوڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے اور اس کے بعد کپڑا ہٹا کر ہنستے ہوئے ہمارے پاس چل کے آئے اور کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا. سورۃ الفتح کی شروع کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں جس میں اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کھلی جیت دی ہے، اللہ نے جیت کی خوشخبری سنائی. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب یہ اللہ کے طرف سے پیغام آیا، خوشخبری کا پیغام آیا، تو تب جا کے میرے ذہن کو ٹھکانہ لگا،
تب جا کے مجھے معلوم ہوا کہ حق اللہ کے رسول اور ابوبکر صدیق کے پاس تھا. انہوں نے جن کنڈیشنز کو مانا اس میں امت کے لیے ڈھیر سارے فائدے تھے. تو عبداللہ بن مسعود نے اس کیفیت کو بیان کیا. اس کیفیت میں کیا اسپیشل چیز ہے؟ اسپیشل چیز یہ ہے کہ جیسے ہی سلسلہ شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد اس شدت کو جھیلنے کے بعد آ کر جو بھی وہی سنتے ہیں اسے سناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھا نمبر 6. اور نمبر 7 بھی سن لیجئے. نمبر 7 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان تیزی سے ہلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام سے باتیں سنتے تو انہیں کہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ باتیں بھول نہ جائیں, تو جیسے ہی وہ پڑھتے تو ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے, تو اور بڑی تیزی سے اپنے زبان کو چلاتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ جلدی مت کریے, اتنی تیزی سے زبان مت ہلائیے, ڈریے مت. اس قرآن کو نازل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور اسے تمہارے دل میں جمع کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے, اور اس کا ایکسپلینیشن دینا, اسے سمجھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. لہٰذا آپ بے قرار مت ہوئیے, جلدی مت مچائیے, بڑے اطمینان سے وحی کو سنیے اور آپ کے دل میں یہ باتیں محفوظ ہو جائیں گی. یہ کیفیت تھی نمبر 7. اور نمبر 8 آخری کیفیت بھی سن لیجئے. یہ کیفیت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ یمن سے ایک صحابی آئے تھے جن کا نام تھا یعلا بن امیہ, ابھی ان کا ذکر آیا. یہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں, اور انہیں بڑا تعجب ہوتا تھا کہ کیسے ایک آدمی مکہ میں رہنے والا وہ ایسا کلام سناتا ہے اس سے پہلے کسی انسان نے نہیں سنا, اور اس کے کلام میں اتنی سچائی اور اگلے انبیاء علیہ السلام کے اتنے قصے اور اتنی پاک بیانی, اتنی صاف بیانی. تو بڑا تعجب ہوا قرآن کو لے کر, اور انہیں یہ جستجو لگی, یہ جاننا چاہتے تھے کہ بھائی یہ اللہ کا کلام کیسے آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام سناتے ہیں تو ایک کلام اللہ کا کیسے ان کے پاس آتا ہے, یہ انہیں جاننے کی بڑی جستجو ہوئی. تو اے سیدھے عمر بن خطاب کے پاس آئے, آ کر کہا اے عمر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوتی ہے. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بتائیں گے. تو اسی دن چند دنوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پبلکلی کھڑے ہوئے تھے تو وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جیسے سلسلہ شروع ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ نے پردہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے یعلا بن امیہ کو بلایا, کہا کہ یعلا بن امیہ کہاں ہے, جو صاحب پوچھ رہے تھے. تو یعلا بن امیہ آئے تو عمر بن خطاب وہ پردہ ہٹا کر انہیں وہ کیفیت دکھاتے ہیں. کہتے ہیں یعلا بن امیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانتیں کٹ کٹا رہی تھیں, شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانتیں کٹ کٹا رہی تھیں. تو نمبر 8 کیفیت کیا ہے؟ دانتوں کا کٹ کٹانا. کہتے ہیں جیسے ایک نوجوان اونٹ اپنے دانت کٹ کٹاتا ہے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا سلسلہ ہوتا ہے تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, ماتھے میں پسینہ آ جاتا ہے, بوجھ برداشت کرتے ہیں, اور کبھی کبھار دانتوں میں کٹ کٹاپن شروع ہو جاتا ہے. یعنی جب آدمی انتہائی بوجھ برداشت کرتا ہے, کمزوری محسوس کرتا ہے, تو یہ دانتیں کٹ کٹانا شروع کر دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس انداز سے 8 کیفیات صحابہ نے بیان کیے. صحابہ نے 8 کیفیات بیان کی ہیں. ان کیفیات کو میں نے آپ کے سامنے کیوں بیان کیا؟ میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بڑی گہرائی سے بیٹھ جائے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کو بیان کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو کہنے کے قابل اور اس کے سکت رکھنے والے نہیں, یہ خالص اللہ کا کلام ہے, یہ خالص اللہ کا کلام ہے. اور بعض مستشرقین وہ لوگ ہیں جو اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اسلام کے اندر خامیاں تلاش کرتے ہیں. ان کے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں, بڑے بڑے کالجز ہیں یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, جہاں یہ آج بھی یہ ریسرچ کرتے ہیں, یہ کوشش میں لگے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایک ایسا گیپ مل جائے, لوپ ہول مل جائے, جس کے ذریعے سے ہم کہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ محمد کا کلام ہے. لیکن آج تک وہ کامیاب نہیں ہوئے. ہاں ان میں سے جنہوں نے جھوٹ بولنا چاہا, جنہوں نے تہمت لگانی چاہی لگائی, لیکن حقیقت یہ ہے آج تک انہوں نے اسے غلط ثابت کرنے میں ذرا برابر بھی آگے بڑھنے کا کچھ بھی مظاہرہ نہیں کیا.
بلکہ جتنا بھی آگے بڑھتے ہیں انہیں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو ان میں سے جو لوگ تہمت لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد کو اصل میں کوئی شیطان ان پر آ جاتا تھا اور یہ شیطان نعوذ باللہ انہیں سناتا تھا۔ تو یہ پوری باتیں شیطان کی باتیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھے اور شیطان کو جس انداز سے اس میں لتھاڑا گیا ہے، شیطان کو جس انداز سے دشمن بیان کیا گیا ہے، شیطان کو جہنم بتایا گیا ہے، تو اگر کوئی آدمی قرآن پڑھے بڑے آسانی کہہ سکتا ہے کہ بھائی شیطان ہی کیوں اپنے آپ کو جہنمی کہے گا، یہ کیسی بات ہے؟ تو اس لیے عزیز ساتھیو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اس انداز سے آتی تھی۔ وہ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھ لیا، ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہوتا تھا لوگوں کو نہیں معلوم، ایسا نہیں تھا کہ قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں بعض پادریوں کے ساتھ بیٹھتے، ان سے معلومات جمع کرتے اور دوسرے دن آتے لوگوں کے درمیان اپنی ان آیات کو پڑھتے۔ جیسا کہ بعض مستشرقین نے کہا کہ محمد جو تھے بڑے ہی ذہین آدمی تھے، بڑا ہوشیار آدمی تھے، عربی زبان میں کئی غیر معمولی مہارت تھی اور ان کے پاس ساری دنیا میں ایجنٹس تھے جو ساری دنیا کی خبر لا کر دیتے تھے، ہے نا۔ یہ لمبا انہوں نے ایک قصہ شروع کیا۔ جب ان کیفیات کو ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ساری کی ساری باتیں جھوٹ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی جب اللہ کے طرف سے آتی تھی، انہیں صحابہ نے دیکھا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی ایک صحابہ بلکہ مجمع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے اس کیفیت کو دیکھی، لوگوں نے بیان کی، اور لگ بھگ 8 کیفیتیں صرف احادیث میں موجود ہیں جنہیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ کل کی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو وحی جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ انسان کی شکل میں آتے ہیں، کسی انسان کی شکل کو اختیار کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس وحی کو سناتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو طریقہ ہے وحی کا آسان طریقہ ہوتا ہے۔ جن کیفیات کو ہم نے سنا یہ بڑے شدت کی چیز ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف جھیلتے تھے۔ یہ جو دوسری قسم ہے جب انسانوں کے شکل میں آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسے بڑی آسانی سے لے لیتے تھے، کوئی شدت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اور خاص طور پر جبرائیل علیہ السلام ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے، اور وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ دحیہ الکلبی۔ دحیہ الکلبی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس آئے۔ خندق کی لڑائی ہم جانتے ہیں وہ لڑائی ہے جسے احزاب کی لڑائی بھی کہا جاتا ہے۔ اس لڑائی میں پورے مشرکین جمع ہو کر یہودیوں کی طرفداری کے ساتھ انہوں نے پروگرام بنایا کہ اچانک ہم مدینے پر حلہ بولیں گے، اور ان کی تعداد 10,000 کی تھی، اور مدینے میں کل ملا کے مسلمانوں کی تعداد 3,000 کے آس پاس تھی۔ تو اگر یہ اچانک حملہ کر دیں گے تو یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان الفارسی کے کہنے پر ایک بڑا خندق کھودا جو 150 کلومیٹر کے فاصلے تک موجود تھا۔ تو یہ خندق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھود رہے تھے تو 20 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں 20 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہیں آئے اور 20 دن تک یہ خندق کھودتے رہے۔ کہتی ہیں کہ 20 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بڑے تھکے ماندے تھے، گھر پہنچے، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ رہے تھے، اچانک حجرے کے باہر سے ایک آدمی چلا رہا ہے، اور وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد چلو باہر نکلو، اے محمد چلو باہر نکلو، اے محمد چلو باہر نکلو۔ ام سلمہ کہتی ہیں یہ کیسا آدمی ہے؟ یہ آدمی ضرور نیا آدمی ہوگا، کیونکہ یہ جو طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں۔ پہلے تو اتنی اونچی آواز نہیں ہوتی اور کوئی یا محمد نہیں کہتا، سب یا رسول اللہ کہتے ہیں یا نبی اللہ کہتے ہیں۔ تو کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ کوئی نیا آدمی ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر اٹھ کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے رہے، تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ دحیہ الکلبی تھے۔ یہ کون تھے؟ دحیہ الکلبی تھے، اور بڑی لمبی گفتگو ہوئی۔ پہلے سے تھکے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنی لمبی بڑی گفتگو۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر مجھ سے پوچھا کہ تم جانتی ہو کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا میں نے تو دحیہ الکلبی کو دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسی تھکے ماندی حالت میں جاتے ہیں، ممبر میں چڑھتے ہیں، لمبا خطبہ دیتے ہیں۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تھے جبرائیل جو دحیہ الکلبی کے شکل میں آئے تھے، دحیہ الکلبی کے شکل میں آئے تھے، اور انہوں نے بہت ہی اہم پیغام سنایا تھا۔ وہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر میں ٹھہر کے صحابہ کو سنایا۔
تو دحیہ الکلبی کی شکل میں عام طور پر جبرائیل آیا کرتے تھے. اب سوال یہ ہے، جبرائیل اللہ کی طرف سے وحی لاتے ہیں، کوئی معمولی کام نہیں، اللہ کا کلام. اور جبرائیل یہ اگر چاہتے تو ابوبکر کی شکل میں آتے رضی اللہ عنہ، یا پھر عمر بن خطاب، یا پھر عثمان، یا پھر علی، بڑے بڑے صحابہ. دحیہ الکلبی وہ 10 صحابہ میں سے نہیں ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. نہ یہ مشہور و معروف صحابہ میں سے ہیں، جیسے عمرو بن عاص ہو گئے، خالد بن ولید ہو گئے، ہے کہ نہیں، ابی بن کعب ہو گئے. جو بڑے بڑے صحابہ میں علماء تھے، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، زید بن حارثہ، جو بڑے بڑے نام تھے، ان میں سے کسی کے شکل میں جبرائیل نہیں آتے تھے. آخر ان کی شکل میں آنے کی کیا ضرورت، کیا وجہ تھی کہ دحیہ الکلبی کی شکل میں ہی جبرائیل علیہ السلام آتے تھے؟ اس تعلق سے اہل علم نے بڑی پتے کی باتیں بتائی. پہلی بات انہوں نے بتائی کہ دحیہ الکلبی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بھائی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی بیاہی سے پہلے وفات پا جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دحیہ الکلبی ان کی خوبی یہ تھی کہ یہ بڑے حسن الکلام تھے، بات کرنے کا انداز ان کے پاس بہت اچھا تھا، اور الفاظ بڑے نرم تھے، مزاج بڑا نرم تھا، بات کرنے میں، گفتگو کرنے میں بہت زیادہ نرمی تھی. ایک بات. اور بات بڑی صاف کرتے تھے. ایک. دوسری بات، بڑے خوبصورت آدمی تھے، چہرہ ان کا انتہائی خوبصورت، بلکہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت یہی تھے. تو یہ چند اسباب تھے جن کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل میں آتے تھے. اور ان کی شکل میں جب آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آسانی سے فرق کر لیتے کہ یہ حقیقی میں دحیہ ہے یا پھر جبرائیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرق کر سکتے تھے. یہ بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل دحیہ الکلبی کی شکل میں آتے. یہ دحیہ الکلبی صحابی کون ہے؟ یہ انصاری صحابی ہیں. یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں مدینہ میں ہی، لیکن بدر کی لڑائی میں شامل نہیں ہوتے ہیں اسباب کی وجہ سے. احد کے بعد سے لے کر پوری لڑائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زندگی میں 2 چیزیں مشہور ہیں. ایک تو آپ نے سن لیا، جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل میں آتے تھے. بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلم کی روایت ہے، کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا، وہ ایسے لگتے ہیں کہ قبیلے شنوعہ سے ان کا تعلق ہے. میں نے عیسیٰ کو دیکھا، وہ عروہ بن مسعود سے زیادہ مشابہ ہیں، ان کا چہرہ عروہ بن مسعود نامی ایک صاحب تھے ثقفی طائف کے، ان سے ان کا شکل ملتا تھا. میں نے ابراہیم کو دیکھا، ابراہیم کی شکل مجھ سے زیادہ ملتی ہے. اور میں نے جبرائیل کو دیکھا، اور جبرائیل کی شکل دحیہ الکلبی سے زیادہ ملتی ہے. مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دحیہ الکلبی کا ریلیشن یہاں سے ہے کہ جبرائیل ان کی شکل میں آتے تھے. اور دوسرا اہم ریلیشن دحیہ الکلبی کے بارے میں جو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سفیر بنا کر بھیجتے تھے، انہیں امبیسڈر بنا کر دور دراز اپنے پیغامات بھیجتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتخاب اس لیے کرتے تھے کہ یہ بڑے اچھے انداز سے گفتگو کرتے ہیں. ہمارے درمیان بھی بعض لوگ ہوتے ہیں، ان کی اگر گفتگو سنیں دل یہ کہتا ہے کہ دفن ہو جائیں، ہے نا. ان کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، ہمارے درمیان بعض بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے نا. ان کے چہرے میں غصہ زیادہ نہیں آتا، ان کی زبان زیادہ چرچر نہیں چلتی، بات بڑی واضح ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے درمیان لوگ ہوتے ہیں. تو دحیہ الکلبی اسی نوعیت کے آدمی تھے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سفیر بنا کر بھیجتے تھے کہ جائیے پیغام لے کر جائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ الکلبی کو پیغام دے کر ایک بہت ہی اہم بادشاہ کی طرف بھیجا، اور وہ بادشاہ تھا ہرقلس، جو روم کا بہت بڑا بادشاہ تھا، روم کا ایمپرر تھا. اس کے طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ الکلبی کو بلایا، کہا کہ آپ اس پیغام کو آپ لے جائیے. ہم جانتے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازے کھل گئے کہ وہ جہاں کہیں بھی جا سکتے تھے، جہاں کہیں بھی رہ سکتے تھے. ورنہ اس سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ اچانک مشرکین حملہ کر دیتے تھے. مشرکین اور مسلمان کے درمیان یہ بد امنی کی وجہ سے مشرکین بھی زیادہ سفر نہیں کر سکتے تھے، اور صحابہ بھی زیادہ دور دراز تک پہنچ کے اسلام کے پیغام کو نہیں سنا سکتے تھے.
جیسے ہی صلح حدیبیہ ہوا دونوں کے لیے دروازے کھل گئے، ادھر سے مشرکین اپنی تجارت شروع کر لیتے ہیں، اور صحابہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے دور دراز علاقوں کو پہنچ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھا، مصر مقوقس کے لیے خط لکھا، کسرا کے لیے خط لکھا، نجاشی کے لیے خط لکھا، لگ بھگ 7 سے 8 بڑے بڑے جو اس زمانے کے پولیٹیکل ہیڈز تھے، ساری دنیا کے بادشاہ تھے، ان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا۔ ان میں سے سب سے اہم 2 تھے، ایک تھا ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، اور نمبر 2 تھا کسرا جو فارس کا بادشاہ تھا، پرشین کنگ تھا۔ اور فارس کے بادشاہ کے پاس جب خبر پہنچی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے میرے خط کو پھاڑا، ان قریب اللہ اس کے سلطنت کو پھاڑے گا۔ اور ان 7 بادشاہ میں 8 بادشاہوں میں سب سے زبردست جواب دینے والا یہی ہرقل تھے، اور ہرقل کے پاس خط لے کر پہنچتے ہیں دحیہ الکلبی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ الکلبی کو بلا کر کہا کہ میں آپ کو بہت ہی اہم کام دینے والا ہوں۔ دحیہ الکلبی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی کہیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط تیار کیا، کہا کہ خط لے جاؤ، تم اپنے ہاتھوں سے سیدھے ہرقل کے ہاتھ میں دینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہرقلس یہ جو روم کا بادشاہ ہے، اس کی سلطنت پتہ ہے کتنی بڑی ہے؟ پورے یورپ میں، پورے ٹرکیہ میں، آج کے پورے سیریا میں، لبنان میں، سب اس کی حکومت ہے۔ اس وقت سب سے بڑی سلطنت اس کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی عرب میں رہنے والے ایک صاحب کے خط کیوں پڑھیں گے؟ براہ راست ملاقات کیوں ہوگی؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ الکلبی سے کہا کہ نہیں، تمہاری ملاقات ان سے ہوگی، تم اپنے ہاتھوں سے اس خط کو سپوتنا۔ دحیہ الکلبی وہ خط کو لے کر نکلتے ہیں، اور جیسے ہی شام کے حدود میں داخل ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ روک لیتے ہیں۔ سمجھیے کہ وہاں پر کسٹمز تھا، تجارتی سامان جو بھی لے کر جاتے ہیں انہیں روک دیا جاتا ہے، باقاعدہ انہیں چند کمیشن پے کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد سامان لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو دحیہ الکلبی کو بھی روک دیا جاتا ہے۔ تو دحیہ الکلبی وہاں پر کہتے ہیں کہ مجھے خط دیا گیا ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے، اور میں یہ خط لے کر روم کے بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں۔ تو آدمی کہتا ہے کہ رک جاؤ، کیا کہہ رہے تم؟ روم کے بادشاہ، لاؤ خط۔ وہ کہتے ہیں کہ خط دیں گے نہیں، ہم خط تو وہیں پہنچانا ہے، اب مجھے یہاں سے آگے بڑھنے کی اجازت دیجیے۔ تو وہ صاحب بڑے تعجب میں پڑے، بعد لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو، یہ عرب میں جو نبی بن کر آئے ہیں ان کا آدمی ہے۔ ابھی حال میں ان لوگوں نے جو ہنگامہ مچایا ہے جزیرۃ العرب میں، نہیں لگتا کہ تم اسے روک سکتے ہو۔ اگر روکے گئے تو مسئلہ بڑا ہی پیچیدہ ہو جائے گا، چھوڑ دو، جائیں وہ اپنی بات کر لیں سیدھے۔ تو اس کے بعد وہ آدمی کیا کرتا ہے، دحیہ الکلبی کو بھیجتا نہیں ہے، کہتا ہے کہ رکو، اسی آفس میں بیٹھے رہو، ہم ادھر سے پرمیشن پوچھ لیں گے کہ آپ کو اندر آنے کی اجازت ہے کہ نہیں۔ یہ کہاں بات ہو رہی ہے؟ ہرقل صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ آج کا جو فلسطین ہے، آج کا جو قدس سٹی ہے، بیت المقدس ہے، وہاں پر وہ صاحب ہیں، اور انہیں روک دیا گیا ہے کہاں ہے؟ تبوک کے پاس، عرب کے بارڈرز میں، لگ بھگ 1000 کلومیٹر پہلے روک دیا گیا، اس کے بعد جا نہیں سکتے۔ تو وہاں سے اس جگہ کا بادشاہ جس کا نام غساسینہ، ملک الغساسینہ تھا، اس نے ہرقل کے پاس ایک آدمی کو بھیجا، وہ صاحب بھی عرب تھے۔ جب یہ صاحب پیغام پہنچانے کے لیے آ رہے تھے تو اس وقت اتفاقاً ہرقل اپنے چند لوگوں کے ساتھ اپنے گھر کے اوپر چھت میں رات میں لیٹا ہوا تھا، اور وہ بہت ہی زبردست نجومی تھا۔ ہرقل جو تھا زبردست بائبل کا عالم تھا، غیر معمولی سمجھدار آدمی تھا، بڑا ہوشیار آدمی تھا، اور کئی سالوں سے حکومت کر رہا تھا۔ اس کی ایسی حکومت تھی کہ کوئی زیادہ بغاوتی نہیں تھی، بڑے امن سے حکومت کر رہا تھا، اور علم میں بہت ہی گہرا تھا، اور علم نجوم یہ بہت ہی زیادہ جانتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ چھت میں لیٹا ہوا تھا، آسمان میں ستارے دیکھ رہا تھا، کچھ اپنے علمی چیزوں کو لڑا رہا تھا، تو اچانک اٹھتا ہے، اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے، پھر لیٹ جاتا ہے۔ جو 7 لوگ تھے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بادشاہ کو کوئی چیز پریشان کر رہی ہے۔ دوسرے دن جب صبح اٹھتا ہے تو اس کی حالت بہت خراب رہتی ہے، وہ اپنے وزیروں سے کہتا ہے کہ آج میری حالت بہت ہی خراب ہے، مجھے کچھ بے قراری سی ہو رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا بے قراری ہے؟ اس نے کہا کہ رات میں میرا علم نے مجھے بتایا کہ ان قریب
ایک ایسا آدمی میرے پورے ملک کو لینے والا ہے جو ختنہ کیا ہوا ہے، جو ختنہ کیا ہوا ہے۔ تو ہرقل اپنے لوگوں کو جمع کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی چیک کرو کہ کون ختنہ کرتے ہیں۔ اتنے میں جتنے منسٹرز تھے انہوں نے کہا کہ ایک یہودی ہیں جو ختنہ کرتے ہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو ان کے ایریا ادھر موجود ہیں، ان کے محلے موجود ہیں، ایک ہی شاٹ میں ختم کر دیتے ہیں، آپ حکم دیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ چلو یہودیوں کو جمع کرو۔ دیکھیے یہودیوں کی حالت کیسی تھی، یہودیوں کی حالت ایسی تھی، اگر کسی کو غصہ ہے، اگرچہ کہ غصہ کسی اور دشمن میں ہے لیکن مارتے ہی نہیں تھے غصہ ریلیز کرنے کے لیے، تو ان کی یہ حالت تھی۔ جب مسلمان آئے تو انہیں عزت ملی، مسلمان آئے تو ان کے حقوق ملے، مسلمان آئے تو انہیں مسلمانوں نے کیا کچھ نہیں کیا، یہ تو بڑی تاریخ ہے۔ بہرحال ہرقل نے کہا کہ نہیں رک جائے، مجھے اور بھی باتیں سمجھنی ہیں، لیکن حکم یہ دے دیا کہ جتنے بھی یہودی ہیں ان کی پوری لسٹ تیار ہو جائے، جتنے بھی میری سلطنت میں یہودی رہتے ہیں سب کی جو ہے لسٹ تیار ہو جائے، کیونکہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ جب ہرقل نے حکم دے دیا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آ کے پیغام دیتا ہے کہ ایک صاحب عرب کے بارڈر سے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ آپ کے لیے پیغام ہے۔ یہ دیکھیے دحیہ الکلبی نہیں، دحیہ الکلبی کے اجازت کے لیے ایک صاحب کو بھیجا گیا تھا، وہ مجلس میں آئے ہوئے ہیں۔ تو ہرقل نے جیسے ہی اس آدمی کے پیغام کو سنا کہ ایک صاحب آئے ہیں، ان کے پاس کچھ خط ہے، آپ کے پاس دینا چاہ رہے ہیں، تو ہرقل نے فوراً اس آدمی سے پوچھا کہ تم کیا ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ میں عرب ہوں۔ ہرقل نے کہا کہ فوراً اسے لے جاؤ، چیک کرو کہ اس کا ختنہ ہوا کہ نہیں ہوا ہے۔ تو لوگ اسے اٹھا لے جاتے ہیں پولیس، اس کے بعد آ کر کہتے ہیں کہ نہیں یہ صاحب ختنہ والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں عربی ہوں۔ تو ہرقل کی گتھی کھلتی ہے، کہتا ہے کہ اچھا عرب ختنہ کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، وہ جاہلیت میں بھی ختنہ کرتے تھے، دین ابراہیمی میں تھے۔ کہا کہ اچھا، تو فوراً ہرقل کے بات سمجھ میں آتی ہے، دماغ اب گھومنے لگتا ہے کہ یہ یہودی نہیں، یہ ہو نہ ہو یہی عرب ہیں۔ تو فوراً ہرقل اس آدمی سے کہتا ہے کہ جاؤ اس آدمی کو بھیجو۔ اس آدمی دوڑتے ہیں، چند دنوں کے بعد وہاں سے دحیہ الکلبی کو اجازت ملتی ہے۔ دحیہ الکلبی اجازت لے کر بڑی تیزی سے پہنچتے ہیں، اور تیزی سے پہنچتے ہیں۔ ہرقل اس بار انتظار میں، دیکھیں اللہ کا انتظام، اس خط کے انتظار میں ہے کہ بھائی کیا لے کر آ رہا ہے آدمی۔ میں نے جو اپنے علم کو لڑایا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی خطرناک میسج ہے۔ تو وہ ہرقل انتظار میں تھا، اور دحیہ الکلبی مجلس میں داخل ہوتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ، وہ آ جاتے ہیں۔ اب وہ دحیہ الکلبی عربی بولنے والے تھے، انہیں اس وقت کی زبان رومی زبان نہیں آتی تھی، اب ہرقل کو عربی نہیں آتی تھی، تو دونوں کے درمیان ایک ترجمان تھے، انہیں بلا لیا گیا، اور ہرقل نے ترجمان سے پوچھا کہ کہو کہ یہ صاحب کیوں آئے ہیں؟ تو دحیہ الکلبی نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، ایک خط ہے، میں عرب کے نبی کے طرف سے آیا ہوں، یہ لیجیے خط پڑھ لیجیے۔ تو ترجمان خط لیتا ہے، ہرقل کو دکھاتا ہے، ہرقل تھوڑی دیر کے لیے اس خط کو دیکھتے رہتا ہے، پھر ترجمان کے ہاتھ میں دے کر کہتا ہے کہ چلو پڑھو، دیکھو کہ اس میں کیا ہوا ہے۔ خط بڑا ہی سمپل، اللہ اکبر، بڑا ہی سمپل خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم اور رحمان ہے۔ محمد کی طرف سے، محمد کے طرف سے، اتنا ہی بس، محمد کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نہیں لکھا گیا کہ میں عرب کا بادشاہ ہوں، عرب کا سردار ہوں، میرے اشارے پر پورا عرب ہے، نہیں، بالکل سادگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول کی طرف سے ہرقل عظیم الروم کے لیے، ہرقل کی تعریف کی، کہا کہ ہرقل جو روم کا بہت بڑا بادشاہ ہے اس کے لیے خط ہے۔ ہرقل خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ لکھا ہے اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، بڑے آسانی سے زندگی گزرے گی، بڑے امن میں رہو گے، اسلام قبول کر لو، بڑے امن میں رہو گے۔ یہ جملہ اتنا خطرناک تھا کہ ہرقل تھوڑی دیر کے لیے ہل گیا کہ یہ کون آدمی ہے جو مجھ سے کہتا ہے کہ اسلام قبول کر لو۔ اس کے بعد آگے پڑھتا ہے، آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر اسلام قبول کر لو گے تو اللہ تمہیں 2 اجر دے گا، ایک اجر اس لیے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا، دوسرا اجر اس لیے کہ تم نے تمہارے باطل دین کو چھوڑا، اس پر صبر کیا، اس کے لیے تمہیں 2 اجر ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا اگر اہل کتاب اسلام قبول کرتے ہیں ان کے لیے 2 اجر ہے، ایک اجر اس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، دوسرا اجر اس لیے کہ انہوں نے اپنے دین کو چھوڑا، غلط دین کو چھوڑا، حق کو قبول کیا، اس لیے انہیں 2 اجر ملے گا۔ تو اہل کتاب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے لیے 2 اجر ہے۔ اس کے بعد لکھا گیا اگر تم اسلام نہیں قبول کرو گے تو اریسیین کا گناہ تم پر آئے گا،
مفسرین نے کہا عریسین سے مراد یہ جو بھولے بھالے جنرل پبلک ہے، وہ اگر تم اسلام نہیں قبول کرو گے، وہ بھی اسلام نہیں قبول کریں گے، تو وہ گناہ تمہارے سر آئے گا۔ اس کے بعد قرآن کی آیت آپ صاحب نے لکھا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ تین باتیں اللہ نے اس آیت میں بتائی کہ اہل کتاب آ جاؤ، جو کامن ٹرمز میں اس میں آ جاؤ، ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے سوائے اللہ کی۔ تم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہو، کرنے کا من رکھتے ہو، ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چلو ہم دونوں مل کے اللہ کی بات کرتے ہیں۔ ولا نشرک به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے ایک دوسرے کو خدا نہیں بنائیں۔ ایک دوسرے میں جیسے ہمارے جو عیسائی ہیں جو ان کے پادریوں کو خدا بناتے ہیں، ویسے کسی کو خدا نہ بنائیں، صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ تو قرآن کی آیت نقل کرتے ہیں، تو ہرقل جب اس خط کو پڑھتا ہے تو وہ ہل جاتا ہے اور بار بار اسے پڑھاتا ہے اور بار بار دحیہ الکلبی کو دیکھتا ہے، اور اسے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اس میں جو پیغام سنایا گیا ہے یہ بہت ہی عمدہ پیغام ہے۔ یہ پیغام صرف نبیوں کے تعلق سے پڑا ہوا ہے کہ وہی اس معیار کا گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں جو کلام ہے یہ کوئی معمولی کلام نہیں۔ تو بڑا تعجب میں پڑتا ہے، اور اس کے بعد دحیہ الکلبی سے کہتا ہے کہ دحیہ الکلبی کو لے جائیں، چند دنوں کے لیے اپنے پاس رکھے۔ دحیہ الکلبی کو لے جاتے ہیں، دحیہ الکلبی ان کے پاس ہیں۔ اب اس کے بعد ہرقل چند دنوں کے بعد اپنے خاص لوگوں کو بلاتا ہے، بلا کر کہتا ہے کہ میری زمین میں جہاں کہیں بھی ختنہ کرنے والے عرب ہیں، جو کہیں ملے انہیں لے آ جائیں، جو بھی ملے انہیں لے آ جائے، ہم چیک کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا ہوشیار آدمی ہے کہ دحیہ الکلبی سے اگر وہ اپنے سوالات پوچھے گا تو وہ تو پازیٹیو جواب دیں گے کیونکہ وہ ان کے آدمی ہے۔ تو یہ ان کے دشمنوں سے چیک کرنا چاہتا ہے کہ یہ پیغام بھیجنے والا آدمی کیسا ہے۔ تو ہرقل نے اپنے لوگوں کو پھیلایا، لوگ تلاش میں گئے، عربوں کے تلاش میں تھے، تو عربوں کا ایک چھوٹا سا گروپ انہیں ملتا ہے۔ وہ کہاں تھے اس وقت وہ تھے غزہ میں، اور غزہ میں کس کے سرداری میں آئے ہیں؟ ابو سفیان کی سرداری میں 9 عرب آئے ہوئے ہیں تجارت کے لیے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا صلح حدیبیہ کے بعد مشرکین زمین میں پھیل گئے تجارت کرنے کے لیے، تو ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ غزہ پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، غزہ کا نام منہ میں آ گیا۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غزہ والوں کو طاقت دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غزہ والوں کو جیت دے، یہ ظالم یہودیوں کو ذلیل و خوار کریں، ان کے اولاد کو یتیم بنائے، ان کی بیویوں کو بیوہ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنا غضب نازل کریں، ساری دنیا کے سامنے ان یہودیوں کو ذلیل و خوار کریں، اور اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو جیت دے۔ 5 مہینے سے عزیز ساتھیوں ایسا عذاب جھیل رہے ہیں کہ اپنے خاندان میں کئی لوگ مر گئے ہیں، بچے مر گئے، بیویاں مر گئیں، لیکن قربان جائیں اس قوم پر، یہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر یہ چاہیں تھوڑی دیر کے لیے ہار مان سکتے ہیں، اور یہودی انہیں سب کچھ دے گا جو انہیں چاہیے، سٹیزن شپ، زمین، پیسے، دولت سب دینے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ ایسی قوم ہے، ایسی جاں مرد قوم ہے، اس نے کہا کہ یہودی تم ذلیلوں سے ہم کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری زمین واپس کرو، تم واپس جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اور پچھلے 5 مہینے سے عزیز ساتھیوں یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے آنکھوں میں انگلیاں ڈال کے ہلا رہے ہیں۔ آج تک وہ پریشان ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ غزہ والے لڑتے کیسے ہیں، اور اللہ نے غزہ والوں کو طاقت دی، جیت دی، اور اللہ نے غزہ والوں کو ہمت دی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ انہیں اور ہمت دیں، اور ان کے پائے استقلال میں جنبش نہ آئے، اور اسی طریقے سے پامردی کے ساتھ مار کے ان یہودیوں کو باہر بگائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو عزیز ساتھیوں میں بتا رہا تھا کہ غزہ میں اس زمانے میں ابو سفیان اپنے ساتھ چند عربوں کو لائے ہیں اور وہ تجارت کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے حکومت کے لوگ پہنچ گئے، انہوں نے پکڑا، کہا کہ تم عرب ہو؟ کہا کہ ہم عرب ہیں۔ کہا کہ چلو ساتھ، بغیر چون چارہ کے، بادشاہ ہے، روم کا بادشاہ ہرقل، 9 لوگوں کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے۔ اب انہیں لے کے سیدھا ہیں غزہ میں، انہیں لے کے سیدھا پہنچایا گیا بیت المقدس میں، ہرقل کے سامنے پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہرقل ان 9 لوگوں کو دیکھتا ہے، 9 لوگوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم عرب ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم عرب ہیں۔ کہا تم ختنہ کرتے ہو؟ کہا کہ ہم ختنہ کرتے ہیں۔ تم میں سے یہ جو صاحب ہیں جن کا نام محمد ہے، ان کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہیں؟
9 لوگ ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار محمد کے کون ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں، اور وہ اس پورے قافلے کے سردار تھے۔ تو ہرقل نے کہا کہ سامنے آ جاؤ۔ ابو سفیان سامنے آ گئے، اور ان کے جو ساتھی باقی 8 تھے انہیں ہرقل نے پیچھے کھڑا دیا۔ ابو سفیان اب ہرقل کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے پورے ساتھی ہرقل کو دیکھ رہے ہیں، اور ہرقل نے پیچھے جو کھڑے تھے ساتھیوں سے کہا کہ اب میں یہ صاحب کو سوالات پوچھوں گا، یہ جہاں کہیں غلطی کریں یا پھر جھوٹ بولے تم لوگ اشارہ کرنا، کوئی زبان نہیں نکالنا۔ اگر یہ تمہارا لیڈر ہے تو بعد میں نقصان پہنچائے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر یہ جھوٹ بولے تو اشارہ کر دینا، کہنا کہ جھوٹ بول رہا ہے، اشارہ کر دینا، بس اتنا کافی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے ابو سفیان سے سوالات کیے۔ دیکھیے یہ صاحب واقعی چیک کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی یہ جو میسج آیا ہے، یہ جو صاحب ہیں واقعی وہ نبی ہے کہ نبی ہے۔ اب دیکھیے کیسے کیسے سوالات کر کے ہرقل ٹیسٹ کرتا ہے۔ اس کے سوالات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی واقعی اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول، اللہ کے انبیاء، آسمانی کتابوں کا علم اور اس کی پہچان بڑے گہرائی سے رکھتا ہے، اس لیے وہ ایسے سوالات کرتا ہے۔ ان سوالات کے جوابات اگر آ جائیں تو اس کے بعد کوئی شک نہیں ہوگا۔ تو ابو سفیان کو سامنے کر لیتا ہے، پہلا سوال پوچھتا ہے، یہ جو صاحب ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا نسل کیسا ہے؟ ان کا نسب کیسا ہے تمہارے درمیان؟ کیسے خاندان سے ان کا تعلق ہے؟ بڑے خاندان سے یا پھر چھوٹے خاندان سے؟ کس خاندان سے ہیں؟ ابو سفیان یہ جب روایت کرتے ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اس روایت کو سنایا۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے ہرقل نے سوالات شروع کیے تو میں نے پوری کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں جھوٹ گھسڑ دوں، کہیں نہ کہیں انہیں بدنام کر دوں، لیکن ہرقل نے ایسے سوالات پوچھے کہ مجھے بدنام کرنے کا موقع ملا ہی نہیں، مجھے بدنام کرنے کا موقع ملا ہی نہیں۔ لیکن جب نسب کے بارے میں پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ یہ شاعر ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ پاگل ہے۔ تو ہرقل نے پوری باتیں سن کے کہا کہ رکو، میں نے تم سے پوچھا کہ نسل کیا ہے، بس ایکسٹرا انفارمیشن دینے کی ضرورت نہیں، جو سوال ہے وہ جواب، غلط کرو گے تو منڈی گر جائے گی نیچے، ہے نا؟ یہ معاملی نہیں ہے، یہ بادشاہ کا دربار ہے، وہ بھی ہرقل، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ جو سوالات پوچھے جائیں گے وہی جواب دیں، بس اس کے علاوہ کوئی جو ہے ایکسٹرا باتیں نہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ ان کا نسل کیسا ہے، کیسے خاندان کے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اب مجبور ہونا پڑا، میں نے کہا کہ خاندان کے بارے میں بات کریں گے تو وہ تو قریش ہے، خاندان کے بارے میں مت بات کریے، وہ تو بڑے نسل کے آدمی ہیں اور بلکہ سرداروں میں سے ہیں۔ ہرقل نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، دوسرا سوال، کوئی اس کے خاندان سے اس سے پہلے اس قسم کا دعویٰ کسی نے کیا ہے؟ اس سے پہلے کسی نے اسی خاندان سے اس کا دعویٰ کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال کرتا ہے کہ یہ صاحب کی دعوت کو قبول کرنے والے کیسے لوگ ہیں؟ کمزور لوگ ہیں کہ مالدار ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ کمزور لوگ ہیں، مالدار بڑے لوگ نہیں ہیں، کمزور لوگ ہیں جو ان کی دعوت پر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو چوتھا سوال پوچھا، اچھا یہ جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، بڑھ رہی ہے، دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب تو وہ مدینہ چلے گئے، ان کے لیے تو مستقل سٹیٹ بن گیا ہے۔ ہمارے یہاں مکے میں گنتی کے چند تھے، ہم نے تو خوب مارا ہے نا، ہمیں جو ہے بہت اذیتیں دی، بہت روکنے کی کوشش کی، ہم نے سمیہ کو قتل کیا، ہم نے بلال کو مار مار کے ہم تھک گئے، وہ تو تھکا نہیں، ہے نا؟ عمار بن یاسر کو ہم نے کیا کچھ نہیں کہا، لیکن یہ لوگ ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے۔ پھر چھٹا سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ اچھا جن لوگوں نے اس سے اسلام قبول کیا ہے ان میں سے کوئی مرتد ہوا ہے، کوئی اس کے خلاف ہو گیا ہے؟ تو ابو سفیان تھوڑی دیر کے لیے اپنا ڈیٹا چیک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اب تک تو ہم نے سنا ہی نہیں، جو آدمی اس طرف گیا سو گیا۔ ہم نے تو حدیبیہ میں یہ پیکٹ لکھا تھا کہ ہمارے پاس اگر کوئی آ جائے تو ہم اسے قبول کر لیں گے، مدینہ والا، لیکن مکہ والا اگر کوئی مدینہ گئے تو واپس کرنا پڑے گا۔ ہم نے تو کہہ دیا، لیکن ایک آدمی تو اب تک نہیں آیا ہے، ایک آدمی وہاں سے اب تک نہیں آیا، جبکہ ہمارے لوگ چھپ چھپ کے چلے گئے بہت بڑی تعداد میں، ادھر وہاں سے کوئی آیا نہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد سوچنے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ان میں سے کوئی مرتد ہوتا نہیں۔ تو پھر ہرقل پوچھتا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ صاحب ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں؟
ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے یہاں پر موقع مل گیا کہ میں چند باتیں یہاں پر ڈال دوں. انہوں نے کہا کہ دیکھو ابھی ایک حدیبیہ صلح لکھی گئی ہے, مجھے نہیں معلوم کہ وہ اسے مانیں گے کہ نہیں مانیں گے, مجھے نہیں معلوم کہ وہ اپنے کنڈیشنز پر اپنے شروط پر رہیں گے یا پھر اسے مکھیر جائیں گے, ہم نہیں جانتے. فی الحال تو اتفاق ہوا ہے, ٹریٹی ہم نے سائن کی ہے, اب نہیں معلوم کہ آگے چل کے صاحب کیا کرنے والے. اتنا ہی ان سے ایڈ کر پائیں. یہ نہیں کہا کہ جھوٹ, یہ نہیں کہا کہ وہ وعدہ خلافی کرتے, کہا کہ دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ وعدہ خلافی کریں. تو ہرقل نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, کیا ٹریٹی لکھی گئی تھی؟ تو ابو سفیان نے پورا سنایا, دیکھو ہمارے پاس ایسا ایسا ہوا. تو اس کے بعد صلح بیعہ کے میدان میں ہم نے ٹریٹی لکھی, کہا کہ ہم آپس میں اس کے بعد لڑیں گے نہیں, اب ہم 10 سال تک اپنا کام کریں گے, یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے نہیں. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا ہم نے غلطی کر ڈالی, ہم نے بنو بکر کو مدد بھیجی بنو خزاعہ کے خلاف. بنو خزاعہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, بنو بکر یہ مشرکین کے ساتھ تھے. تو بنو بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان ازل سے لڑائی چل رہی ہے. تو ہوا ایک دن یہ کہ بنو بکر والے چاہتے تھے کہ خزاعہ والوں کو تکلیف پہنچائے, تو وہ رات میں ان علاقے میں ہلہ بولتے ہیں. جب وہ رات میں ہلہ بولنے کے لیے گئے تو وہ مشرکین کے پاس آئے, آ کر کہا کہ ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت پڑ رہی ہے. مشرکین نے کہا نہیں بھائی اتفاق ہوا ہے, ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے. بنو بکر والوں نے کہا کہ نہیں, رات میں آپ ہتھیار دے دیجئے, تمہیں سے چند لوگوں کو بھیج دیجئے, ڈھاٹا باندھ کر لڑیں گے, کیا پتا چلے گا. تو بنو بکر کی طرفداری کرتے ہیں قریش, اور ان میں سے بعض نوجوانوں کو بھیجتے ہیں, ہتھیار دیتے ہیں. یہ ہتھیار لے کے جب وہاں پہنچے, لڑائی ہوئی, بنو خزاعہ کو معلوم ہو گیا, عرب تھے, آنکھوں سے پہچان سکتے ہیں کون سا آدمی ہے. وہاں سے ایک صاحب جن کا نام عمر بن سالم تھا, یہ دوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر سنا دیے کہ بکر والے نے خزاعہ پر حملہ کیا. یہ تو چلتا ہے, لیکن قریش نے بکر والوں کی طرفداری کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی نہیں مچایا. اور یہ جو عمر بن سالم جو صاحب تھے, یہ آ کر ایسے گرم اشعار پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہا کہ اے خزاعہ آدمی, تمہارے لیے مدد ہماری آنے والی ہے, جاؤ. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے لیے پریپریشن کرتے ہیں. اس کے بعد فتح مکہ کا واقعہ پیش آتا ہے. تو ابو سفیان جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ صاحب اتفاق ہوا ہے, ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے وہ اتفاق توڑ دیں, غداری کریں. تو ہرقل کو جب انفارمیشن معلوم ہوا کہ یہ غلطی تو تمہاری ہے, تم لوگوں نے جو ہے غداری کی ہے, اگر وہ مار گئے تو مار کھائیے آپ لوگ, ہے نا, یہ تو تمہاری غداری ہے. اس کے بعد 8واں سوال پوچھتا ہے کیف کان قتالکم, تم نے کہا کہ تمہارے درمیان لڑائیاں ہوئی, بدر کی لڑائی ہوئی, احد کی لڑائی ہوئی, تمہارے درمیان لڑائیاں کیسی ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں یہ بھی اچھا موقع تھا. کہا کہ لڑائیاں ہماری ایکول ہیں, وہ ایک بار جیتے ہیں, ہم ایک بار جیتے ہیں, بس الحرب بیننا سجال, ہمارے درمیان لڑائیاں ایکول ہیں, وہ ہم سے آگے نہیں, ہم سے پیچھے نہیں. تو ہرقل خاموش رہا, اور اس کے بعد آخری سوال پوسٹ کرتا ہے, کہتا ہے کہ اچھا بتاؤ کہ وہ صاحب کیا پیغام دیتے ہیں. اور جب بھی ہرقل سوال کرتا ہے پیچھے لوگوں کو دیکھتا ہے, پیچھے لوگ کوئی اشارہ نہیں کر رہے ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے لوگ ہیں, کوئی میرے خلاف کچھ اشارہ نہیں کرے گا, لیکن مجھے اس شرم سے ڈر تھا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو واپس یہ لوگ مکہ جائیں, کبھی لڑائی ہو تو یہ کہیں گے کہ تم نے تو اس مجلس میں جھوٹ بولا ہے, تم جھوٹا آدمی ہو. مجھے میرے دامن کی فکر تھی, اس لیے میں جو بھی بول رہا تھا سچ بول رہا تھا, جو بھی بول رہا تھا سچ بول رہا تھا. تو آخر سوال ہرقل نے پوچھا کہ بھائی یہ صاحب کیا کہتے ہیں, بتائیے ان کا کیا پیغام ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں, ان کے ساتھ شرک نہ کریں, اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد کر رہے تھے اسے چھوڑ دو, اور یہ صاحب نماز کا, سچائی کا, پاک دامنی کا اور رشتہ داری نبھانے کا حکم دیتے ہیں, رشتہ داری نبھانے کا حکم دیتے ہیں. ابو سفیان کو یہاں کچھ بھی موقع نہیں ملا کچھ بھی انسرٹ کرنے کے لیے, حقیقت بیان کرنی پڑی. تو یہ پورے سوالات, لگ بھگ 9 سوالات تھے. ہرقل پوچھنے کے بعد ان لوگوں سے کہتا ہے کہ جاؤ, ہم تمہیں دوبارہ بلائیں گے. تو مجلس ختم ہوتی ہے, لوگ چلے جاتے ہیں. چند دنوں کے بعد پھر ہرقل ابو سفیان اور پورے گروپ کو بلاتا ہے, اور بلا کر اس وقت ہرقل نے ابو سفیان اور ان کی گروپ کو جو کہا وہ بہت ہی بڑی بات تھی. اور کیسے ہرقل اسلام کے قریب پہنچتا ہے, اور کیسے وہ اسلام نہیں قبول کرتا ہے, اور ہرقل کے مجلس میں کیا کیا ہنگامے ہوتے ہیں, اور دحیہ الکلبی پیغام لے کر کیسے پہنچتے ہیں واپس, یہ ساری تفصیل انشاءاللہ ہم کل کی مجلس کے لیے رکھیں گے چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے.
اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع کے متعلق کوئی سوالات تو کریے گا انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. کیا اس موقع پر ہم یہودیوں پر بدعا بھیج سکتے ہیں؟ میں کہوں گا کہ اس ماحول میں بدعا بھیجنا ضروری ہے. آپ اپنی دعا میں بدعا کے لیے ایک بہت بڑا ٹائم صرف کریے. ان یہودیوں پر بہت بدعا بھیجیے، بلکہ بدعا ان پر بھیجنا اب کیا ہے؟ عبادت. اب وہاں پر جو لڑائی ہو رہی ہے، کوئی بھی مسلک والا، کوئی بھی مکتب فکر والا یہ نہیں کہتا کہ یہ لڑائی نہیں ہے. سب مسلمان اتفاقاً کہتے ہیں، چاہے وہ حکومت ہو یا پھر کوئی نارمل لوگ ہو یا پھر کوئی عالم ہو، سب بالاتفاق کہتے ہیں کہ وہاں پر جو لڑائی ہو رہی ہے وہ اللہ کے راہ میں جہاد ہے، اور وہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. نہ کہ صرف مسلمان، ساری دنیا کے جو بڑے بڑے ججز ہیں انہوں نے ہی فیصلہ سنایا. ساؤتھ افریقہ نے جو کیس لڑا تھا اس میں وہ جیتا تھا ساؤتھ افریقہ، اور وہاں کے جو UN کی جو کورٹ تھی اس نے یہ اعلان کیا کہ یہودی ظلم کر رہے ہیں، وہاں پر جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے ان لوگوں پر بدعا بھیجنے میں کوئی کسر چھوڑیے مت، جی بھر کے بدعا بھیجیے. یہ کہیے کہ اللہ انہیں نیست و نابود کر دے اور یہودی اور ان کی نسل کو زمین سے ختم ہی کر دے، اور انہیں ذلیل و خوار بنا کر مسلمانوں کے پاس چھوڑ دیں. مسلمانوں کے خیر خواہی میں یہ زندگی بسر کرے، اس میں ان کے لیے خیر ہے. جب بھی انہیں موقع ملتا ہے فتنہ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہے نا. تو ان پر بدعا بھیجنا بلکہ ضروری ہے، بھیجنا چاہیے، ہر دعا میں بھیجنا چاہیے، افطار میں نہیں بلکہ تہجد میں. جب بھی آپ کو موقع ملے انہیں خوب بدعا بھیجیے. اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو جیت دیں اور وہ ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.